أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکے کی کفار آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، کون ہے اس کا گواہ؟ ہم نے یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا، ہمارے پاس جو تعلیمات دی گئی ہیں اس میں آپ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ یہ جواب دیں نہ دیں، آپ ان سے اس کے جواب میں یہ بھی کہیے کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں، میرے نبی ہونے پر گواہ ہیں، میرے سچے ہونے پر گواہ ہیں، حق ہونے پر گواہ ہیں، اور تمہارے جھوٹے ہونے پر گواہ ہیں، تمہاری تکذیب پر بھی وہ گواہ ہیں. سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتا ہوں، اور تمہارے اوپر بھی اللہ گواہ ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میرے پاس یہ قرآن مجید وحی کی شکل میں بھیجا گیا ہے تاکہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تم کو اس سے آگاہ کروں، متنبع کروں، اور جہاں تک جب تک یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جہاں تک اس قرآن کو پہنچنا ہے ان سب کو متنبع کروں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس قرآن مجید کو مجھ پر اتارا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کے پاس قرآن مجید پہنچ گیا اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، اس پر وحی آ گئی، اس کے پاس انذار کی جو اللہ کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی اس کے پاس نذیر پہنچ گیا. اللہ کا نذیر یعنی نذیر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والے، متنبع کرنے والے. قرآن مجید میں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جتنے بھی جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے ہر ایک کے بعد اللہ کی طرف سے نذیر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے والے، بتانے والے، سمجھانے والے، متنبع کرنے والے پہنچے ہیں. تو جس کے پاس اللہ کا کلام پہنچ گیا اس تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ گیا، اور اس تک نذیر پہنچ گیا، اور اس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچ گئیں. اس لیے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، میرے پاس یہ قرآن مجید وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تم کو متنبع کروں، آگاہ کروں، اللہ کے عذاب سے باخبر کروں اس کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد جہاں تک یہ قرآن مجید پہنچے گا ان لوگوں تک ان لوگوں کو بھی متنبع کروں. اس لیے حدیث میں آتے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے تعلق سے، میرے حوالے سے تمہیں ایک بات بھی معلوم ہے، ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو تمہارے بعد آنے والوں تک پہنچاؤ. لیکن اس میں بڑی احتیاط ضروری ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی بات کہہ دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض رب حامل فقہ غیر فقیہ، بعض لوگوں کو علم تو عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لیکن علم کی وہ سمجھ نہیں ملتی. تو جس کے پاس ہم لوگ بسا اوقات ہو سکتا ہے ہم کسی دین کی کوئی بات قرآن مجید کی کوئی بات کسی تک پہنچائیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو اور وہ ہم سے زیادہ بعد میں اس کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچانے والا ہو. اللہ کے دین کا اللہ کے دین کی امانت کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے پر اٹھانے والا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا قرآن مجید کا جو علم
حاصل ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری دینی جو ہے ایمانی ذمہ داری ہے، اور اس کو کما حق کہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو بات، اس کو اسی طرح سے پہنچانا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، جس نے میری کوئی بات سنی اور اس کو ویسے ہی لوگوں تک اس کو اچھی طرح سے یاد رکھا، اور پھر اس کو بعد والوں تک ویسے ہی پہنچایا جیسے اس نے مجھ سے سنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی امانت ہے دین کی، قرآن مجید کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی، جو ہم تک اللہ نے پہنچائی ہے۔ اس کو ہمیں اپنے اندر باقی رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیے کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے، اللہ کے علاوہ بھی دوسرے معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، تم گواہی دو نہ دو لیکن میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے صاف صاف کہ وہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اگر تم اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارے شرک سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جو لوگ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، یہودی نصارہ، یہود نصارہ، ان کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں سنائی گئی، ان کی نشانیاں بتلائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ کی کتاب دی گئی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہیں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہیں، ان کے بارے میں تعلیمات ان کے اندر موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھٹلاتے ہیں، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اور جو ہے اپنی اندر کی جو ہے کدورت کی وجہ سے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پہنچنے کے باوجود، ہدایت کے اسباب کے ملنے کے باوجود پھر بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ حقیقت میں صحیح معنی میں قیامت کے دن بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہار ہمیں ہاتھوں سے صحیح سمجھنے والا